السلام علیکم. پازیٹیو سلوشن کے پلیٹ فارم سے میں ہوں سید الیاسین حیدر. ناظرین، آپ کی خدمت میں ہم ڈاکٹر جاوید صاحب کے ساتھ ایک نئی سیریز لے کے آئے تھے جس میں ہم سورہ ضحیٰ کی ایک آیت کی تفسیر کر رہے تھے سائیکلوجیکلی ایکسپیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہماری اندر جو سائیکلوجیکلی ڈس آرڈرز پائے جاتے ہیں، اسپیشلی انزائٹی، ڈپریشن، اس قسم کے مسائل کو اس سورہ مبارکہ کی آیات کے ترجمے کے اوپر عمل کر کے، ان نصیحتوں پہ عمل کر کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، کس طرح سے ہم اپنے سائیکلوجیکلی ایشوز کو اوور کم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے تعوذ پہ بات کی تھی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ جب تم اللہ کی کتاب قرآن کریم کو پڑھنے لگو تو شیطان مردود کی پناہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کرو. ڈاکٹر صاحب نے سائیکلوجیکلی ایفیکٹس کے حوالے سے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا، اور آج آیہ مبارکہ کی طرف آ رہے ہیں جو کہ پہلی آیہ مبارکہ کا حصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی اہمیت کی حامل ایک آیت اور ایک جملہ ہے جو قرآن کریم فرقان حمید میں 114 مرتبہ آیا. 113 مرتبہ جو ہے یہ ایک آیت کے حصے کے طور پہ آیا، اور ایک دفعہ سورہ نمل میں نازل ہوا. یہ جملہ مبارکہ اتنا مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی خطوط لکھے ان سب کی ابتدا اس جملہ مبارکہ سے کی گئی. اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید میں ایک خط کا ذکر ہے جو ملکہ بلقیس کی طرف جناب سلیمان علیہ السلام نے لکھا، اور اس خط کا جو متن تھا، اس کا جو آغاز تھا، وہ بھی اس جملہ مبارکہ سے ہوا. عام طور پہ تصور ہے کہ اس کو برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھنے سے برکت ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب اس جملے کے حوالے سے تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ برکت تو ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں پہ اپلائی کریں، سائیکلوجیکلی ہم کن قسم کی بیڈ ایفیکٹ سے بچ سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، کبھی غور کرو تو یہ ہر صورت، ایک صورت کے علاوہ جو ہے ہر صورت کے اوپر سورہ توبہ کے علاوہ ہم جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. یہ سمجھیں کہ یہ ہر صورت کا تاج ہے. سبحان اللہ. جس طرح خوبصورت تاج ہے نا، بالکل اسی طرح اس کا صورت کا تاج ہے. صحیح. کبھی آپ قرآن میں جو بسم اللہ کے اینگل سے تو زندگی کے ہر آغاز سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، جیسے حدیث کے اندر ہمیں رہنمائی ملتی ہے. صحیح. جب ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے جب بسم اللہ پڑھی، جب مشکل حالات آتے ہیں تو انہوں نے بسم اللہ پڑھی. حضرت سلیمان کا جو واقعہ آتا ہے کہ جب انہوں نے خط لکھا اور اس میں طاقت اور اختیار جو ہے وہ اللہ کے تابع کر کے انہوں نے آگے دی. بالکل. ایک جو ہے بسم اللہ اللہ کی طرف سے منسوب ہے، اور یہ ایک انسانوں کی طرف سے منسوب ہے. صحیح. جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، میں اس کی مثال ایسے دوں کہ دیکھو اٹلانٹک کے اندر پانی جو ہے ویپوریٹ ہوتا ہے، پھر پانی صاف ہو کے وہ برف باری کی شکل یا بارش کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر وہ پیور پانی جو ہے وہ مٹی میں جاتا ہے، اس کے ساتھ منرل ملتے ہیں، اور منرل ملنے کے بعد وہ پانی جو ہے جہاں ہم موجود ہوتے ہیں اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے. صحیح. دیکھیں کہ وہ جو ہے پیورسٹ فارم میں اللہ پاک انسانوں کو دیتا ہے. صحیح. ایک بسم اللہ یہ ہے کہ جو ہے انسانوں سے منسوب ہے کہ کیا یہ جو میں روٹی کھا رہا ہوں یہ حلال ہے اور پاک ہے. صحیح. دوسری، کیا میں نے جھوٹ بول کے تو نہیں کمائی، سود سے تو نہیں کمائی، رشوت کے پیسے سے تو نہیں لے کر کھا رہا، یا بہن اور بیٹی کی جو ہے جائیداد کے اوپر قبضہ کر کے تو نہیں جو ہے یہ کھا رہا ہوں. تو جب میں بسم اللہ پڑھنے لگتا ہوں تو یہ جب پڑھتا ہوں نا بسم اللہ، تو اگر جھوٹ کے بغیر ہے، اس میں میری جو ہے رشوت کا پیسہ نہیں ہے، سود کا پیسہ نہیں ہے، بہن اور بیٹیوں کی جائیداد کا حق مار کے پیسہ نہیں ہے، تو اگر یہ جوئے کا پیسہ نہیں ہے، نارکوٹکس کا کاروبار کر کے پیسہ نہیں ہے، تو جب میں اس کو پیور کر کے اپنے اندر ڈالتا ہوں تو پھر برکتیں آتی ہیں. رحمان اور رحیم کی جو برکتیں ہیں پھر آتی ہیں. اور جب اگر میں جو ہے اگر اس کے اندر بسم اللہ پڑھنے سے پہلے میں نے ان چیزوں کا خیال نہ رکھا تو اس کے اندر جو ہے وہ نہیں آئے گی. دوسری چیز جو ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے جب روٹی شروع کرو اس وقت اس کو پڑھو.
दूसरा ये है कि कोई काम करने लगो तो उस वक्त पढ़ो, वुज़ू करने लगो तो उस वक्त पढ़ो, यानी जो है कोई भी काम करने लगो तो इसको आगाज़ पढ़ा से करो। पहले। अच्छा, अमूमी तौर पर देखें कि जो लोग इस तरह के रवैये इख्तियार नहीं करते, हराम का पैसे से अपनी चीज़ें खा रहे हैं, आप देख लेना इनके अंदर कुछ ना कुछ नफ्सियाती प्रॉब्लम आपको नज़र आएंगे। एक होगी एंग्जाइटी, दूसरा हो सकता है डिप्रेशन, सही। तीसरा जो है वो एंगर, चौथा जो है एडिक्शन, पांचवा जो है ओसीडी, छठा जो है लो सेल्फ एस्टीम। ये आपको उनके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मिलेंगे। मिलेंगे। अच्छा, इसको जब मैं पढ़ता हूँ, इसको समझ के पढ़ता हूँ और गौर करके पढ़ता हूँ, तो उसमें जब मीनिंग को गौर से देखता हूँ तो ये जो मेरा फ्रंटल लोब है ना, ये एक्टिव होता है। सही। जब ये फ्रंटल लोब एक्टिव होता है ना, फिर जो मेरे डिसीजंस होते हैं वो बड़े क्वालिटी के डिसीजन होते हैं। आप देखें जो भी ये इसका एक एंकरिंग, साइकोलॉजी के अंदर टर्म होती है एंकरिंग इफेक्ट, कोऑर्डिनेटिव बायस। सही। जैसे जो है ना मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो मेरे ब्रेन की केमिस्ट्री के ऊपर उसका असर हुआ। पॉजिटिव। आप देखेंगे कि जो इसके मीनिंग समझ के पढ़ते हैं उनका डोपामीन लेवल बेहतर होगा, उनका सेरोटोनिन लेवल बेहतर होगा, उनका जो है ऑक्सीटोसिन का लेवल बेहतर होगा। अच्छा, ये जो इन लोगों के अंदर आप देखेंगे ये बेहतर होगा। डोपामीन क्या है? प्लेजर प्रिंसिपल के प्लेजर देती है। जो है सेरोटोनिन क्या करती है? हैप्पीनेस लाती है। और ऑक्सीटोसिन क्या करती है? लव हार्मोन है। तो जब ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी के ऊपर पॉजिटिव होंगी, और ये होता है, ये एंकरिंग इफेक्ट है। एंकरिंग इफेक्ट, जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया मेरे फ्रंटल लोब को एक्टिवेट हुआ, जैसे एक्टिवेट होगा पॉजिटिव मैसेज देगा एमेगडेला को। एमेगडेला जब पॉजिटिव मैसेज लेगा तो जो मेरे आगे बिहेवियर तश्कील पाएंगे पॉजिटिव होंगे, और मेरी ब्रेन केमिस्ट्री जो होगी वो पॉजिटिव होगी। और ये बुनियादी वजह है कि जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक एंकरिंग इफेक्ट है जिसको हम कोऑर्डिनेटिव बायस कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो है बिहेवियर के ऊपर बहुत ही मगर इसकी शर्त ये है कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो उसके मीनिंग उसको समझ के पढ़ रहा हूँ तो फिर इफेक्ट होगा। बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर साहब ने की कि आप जब बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, और डेफ़िनेटली अगर आपको उसका मतलब पता होगा, बिस्मिल्लाह है अल्लाह के नाम से, अल्लाह के इसम से, अर्रहमान जो रहमान है, अर्रहीम जो खूब रहम करने वाला है, तो ज़ाहिरी सी बात है जब एक इंसान इसका मतलब समझ रहा होगा और वो मुसलमान भी होगा तो वो चोरी करने से पहले तो ये नहीं कहेगा कि मैं अल्लाह के नाम से ये शुरू कर रहा हूँ, ना ही किसी का हक़ मारने से पहले ये कहेगा कि मैं अल्लाह के नाम से ये शुरू कर रहा हूँ। और अगर वो ऐसा कर भी रहा हुआ और आदतन उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और उसको उसका मफ़हूम समझ आ गया तो वो अपने काम से पीछे हट जाएगा, उस बुराई से पीछे हट जाएगा, उसे अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा। बहुत खूबसूरत अंदाज़ में डॉक्टर साहब ने सूरह मुबारका ज़ुहा की पहली आयत का हिस्सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तशरीह की। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम सूरह ज़ुहा की पहली आयत की तरफ आएंगे इंशाअल्लाह, और उसके बारे में देखेंगे कि साइकोलॉजिकली हमारी बॉडी पे उसके पॉजिटिव क्या असरात होते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।